الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب صدر ذی وقار استاد القراء والحفاظ حضرت حافظ سراج الدین سے دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، محرم الحرام کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کے بعد سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوئے۔ سارے وچوں کل علم لوگاں نے جنہوں نے اتے توہم پرستی دا غلبہ ہے، یہ آکھن شروع کیتا ہوئے کہ جناب ان حسد والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر آفات و بلیات و مصائب
دا نزول ہونے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام تے بھی اس مہینے دے اندر آفات نازل ہوئیاں اس قسم دیا گفتگوਆਂ عام طور تے زبان زدے خلائق ہوٹلاں تے چوکاں دے اندر ڈیریاں تے بہ کے اے گل ہی لوگ کریں دن حتیٰ کہ بھئی شادی نہ کرو اس مہینے چ نحوست منحوس ہے یہ وہ تے سارے سادہ نہ ہو وہ ان شے کو بڑا کیچ ہے جی میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے مالک لم یزل جڑا اس کائنات دا خالق و مالک ہے سالاں دے بناون والا بھی میرا اللہ ہے تے مہینیاں دے بناون والا بھی کون ہے اللہ ہے گھنٹے تے منٹ ساعتوں بناون والا بھی میرا اللہ ہے انہیں قرآن دے اندر آکھے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر میں اللہ نے مہینیاں وچوں سال دے جڑے مہینے بنائیں او 12 بنائیں 12 اور انہاں 12 مہینیاں وچوں کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی نہیں کوئی ساتھ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ جڑی منحوس گھڑی ہوئے جڑی نحوست والی گھڑی ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے اللہ دے ہاں خیر ہی خیر اللہ دے ہاں بھلائی ہی بھلائی ہے کئی ایسے کم جڑے بظاہر ساکو نقصان دہ نظر آندن وہ نقصان سارے اپنے ہتھاں دی کمائی ہو دیئے شر سارے اپنے ہتھاں دی کمائی ہو دیئے اللہ دی طرفوں کہیں شر بولنا نہیں اللہ دی طرفوں شر نہیں ہے مصیبت قرآن دے وما من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس اے مصیبتاں تہاریاں اپنیاں ہتھاں دیاں کمائیاں ہیں یہ جو ہن تساں تبدیلیاں دے پیچھے لگے ہوئے تے تبدیلیاں کھیندے ہوئے اللہ سے رڑدے پٹے دے بندے کہے نا جی اللہ دے ہاں بھلائی ہے اللہ دے ہاں خیر ہے اللہ دے ہاں شر بولو نا جی نہیں ہے کتھیں قرآن نے یہ نہیں آکھا بھئی شر کرو اللہ دے محبوب نے کتھیں یہ نہیں فرمایا بھئی شر کرو لڑائی کرو بھڑائی کرو یہ کرو کتھیں نہیں وجہ آخر کے مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ مصائب و آلام والا مہینہ حضور علیہ السلام کو تکلیفیں ہوئیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو میں اللہ دا قائدہ ہے خدا دا قانون ہے اللہ دا ضابطہ ہے کہ جیڑی ہستی رب کو جتنی پیاری لگ دیئے میرا اللہ اندے کو امتحان تے آزمائش اتنا وڈا کیا سبحان اللہ بے شک
حضرت ابراہیم آپ دا لقب کیا ہے؟ زور بولو، خلیل اللہ، اللہ دے دوست، اللہ دے دوست۔ دوست ہونے ہوئی رب نے یہ منت امتحان چھپا دی۔ اجل جمن پیدا ہوئے اللہ ایسے گھر دے اندر پیدا کی تھے کہ ابا بت گر کیا ہے؟ بت گر، بت بنانے والا۔ بیٹا بوتا کو پاش پاش کرنے والا، بوتا کو تروڑن والا، اینٹی مخالف۔ اللہ کیوں تھا پیدا فرما؟ میں دیکھنا چاہتا کہ دنیا دی ریت دی طرح جی میں ہر کوئی پیوں ماں دے پیرے تے ٹر دے، میں دیکھنا چاہتا میرا پیغمبر ریت دنیا اپنے دے یا میری ذات کو اپنے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جڑی ہستی، جڑی ذات، جڑی شخصیت جتنی زیادہ اللہ کو پیاری ہے ان کو امتحان اتنا بڑا ہے، اور امتحان جتنا بڑا ہے، آزمائش جتنی بڑی ہے، وقت انعام ہونے کنے زیادہ بڑا ہے۔ انعام دینے والا میرا اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولین دے سردار، آخرین دے سردار، نبی دے نبی، رسول دے رسول، ملائکہ دے بھی سردار۔ او میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شان اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنائی، افضل بنائی، لیکن دیکھو میدان طائف دے اندر، طائف دے میدان دے اندر میرے آقا اگر چل دے بدن او باشو بدماش جھولیاں بھر کے بٹیاں دیا میرے سید وجود کو چٹے دے بدن۔ آقا دا وجود لونہان سید وجود دے وچوں خون دے فوارے پہ نکل دل، سر مبارک تو خون جو نکلے، چہرہ انور تربتر میں کمر مبارک تو خون جو نکلے، قدمہ دی جتی مبارک بھی خون نال بھریج گئی ہے۔ اللہ دے دا پیا یا نہیں پیا دے دا؟ جی حضور اللہ دے محبوب ہیں، کہیں اللہ دے محبوب دی تکلیف کوئی برداشت کرے گا؟ محبوب دی تکلیف کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ اللہ دے دا بھی پائے، دے دا بھی پائے، یہ امتحان نہیں تکیا کیا ہے؟ کفار نے منصوبہ بنائے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ کہ جناب حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکہ مکرمہ تم نکال دوں، پروگرام بنا کے آگئے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ انہا دا بھی ایک پروگرام تے میرے اللہ دا بھی ایک پروگرام ہے، ساری دنیا اپنے فیصلے کرے لیکن میرا اللہ دا فیصلہ قرآن دے واللہ غالب علی امری، اللہ دا فیصلہ تے امر ساری دنیا دے فیصلے تے غالب ہے۔ اسا لوگوں تے پریشانی کیوں آ گئی ہے جو اسا اللہ دے فیصلے کو دل و تسلیم رہے،
طوعن تے کرہن مجبوری نال تا تسلیم کریں دے جلے تھی ونجن ہاسے بس ان چکروں اللہ دی مرضی اسے چکروں اگر ایجا گال پہلے آپ پوچھا حشاشیت بشاشیت نال خوشی نال کہ جو معاملہ میرا اللہ کرے دے میں ہر حال دوں دے ان دی رضا نال راضی ان دی رضا نال کیا ہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ام عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا عرض کریں دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنرلی تمہارے کو لائیاں میں نے جٹھا کرائی تو سو دعا دے ہاتھ چاہتے ہوں میں کہ اللہ نے خالی لوٹائے ہوں میں تولی ہر دعا قبول کی لیے کیا وجہ ہے تیرے آقا نے فرمایا عائشہ اصل گال اے ہے میں اپنی مرضی کو اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے تابع کر چھوڑے سبحان اللہ اپنی مرضی کو کہ دی مرضی دے تابع کیتے اللہ دی مرضی دے تابع کیتے جب میں اپنی مرضی کو اللہ دی مرضی دے تابع کیتے ہن جو مرضی اللہ دی ہو دیئے وہ میری مرضی ہو دیئے جو میری مرضی ہو دیئے میرے اللہ دی وہ رضا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ اساری پریشانیاں دی مین وجہ کہ اسا اللہ دے فیصلے کو کدی خوشی نال قبول نہیں راضی برضا الہی نے ہو دے جلے او ساریاں اپنیاں کوششاں کولو تھک ہار وجو پیچھے آدھے اچھا سیاں تقدیر دا لکھا گیا تقدیر دا لکھا ایویں ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں تقدیر دا معنی یہ نہیں یہی گال تے آ کے ٹال چھوڑے نن چوک فی تقدیر اللہ اے فی علم اللہ اللہ دی تقدیر دا معنی کیا ہے یعنی اللہ دی تقدیر جے اللہ دے علم اللہ دے کیا ہے زورل بولو علم چھے کہ ایک بندہ ہے گڈی دی خراب ہے موٹر خراب ہے مستری کو نہ دے شاہ جی میں ملتان وجنا چاہنا کو دیکھو فلان دی آواز گڑبڑے مستری صاحب آدھے یار لگتا میں کوئی میں ہے یہ ملتان نہ کچھ ایسی دیکھو شاید تو شیر شاہ پرگڑ کو کھڑ بنجے آدھے نہیں یار میری 50 لاکھ دی موٹر ہے اتنے پیسے میں بھرے تے کیا ہو کیویں تھی سکدے 50 لاکھ دی موٹر ملتان نہ پہنچاوے یار میرا مستری پونا میری کاراگری وہ ایویں آتی ہے تے او بندہ چل پوندے یار چھوڑ پرے فاروق انہاں کو سکھلائی ساری تھیں آندی ہے بھئی جاتے جلے آواز کھڑی ہے تھئی تساں میرے نال چلنے میں تمہارے پیچھے چلنے مائک دی آواز بند کرنے دے اتھو دی آواز کھولنے دے سیٹنگ نے تھوڑی آواز توجہ ہے میری گل کہ مستری صاحب نے آکھے جناب میرے علم دے مطابق میری کاریگری دے مطابق یہ تے کو ملتان نہ پوچھے سی وہ آدھے جناب 50 لاکھ دی گڈی ہے کیوں نہ پوچھے سی وہ چل پوندے رستے دے اندر گڈی کھڑوے دیے پیچھے کیا سو ہے مستری دی تقدیر یہ مستری جو آکھا کھڑ گئی ہے تے کھڑ گئی نہیں مستری اپنے علم دے مطابق
یہ گل کی تھی کہ میرا علم یقین اے آدھے فی تقدیر اللہ اے فی علم اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے دی یہ سرشت فطرت جڑی ہے وہ کیسی ہے. ایک عالم ایک غیر عالم. قرآن دے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اودی فطرت اپنی تے بغیر علم والے دی فطرت بولو نا ہے اپنی پیچھے اللہ دی تقدیر. اچھا تقدیر لڑی ہے مگر تقدیر نہیں لڑی، تیری نیت تے کو لڑی. بندہ جو نانگ دے منہ چھت وج دے وے اللہ تے چاہ تے وہ جو ڈانگ مارے آپ تقدیر ہی میں لکھا ہے. قرآن تے آکے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت نہ سٹے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر بندہ ہے. یا علی جی انسان اپنے افعال دے اندر کتنا مختار ہے، کتنا مضطر تے مجبور ہے. حضرت علی المرتضی نے فرمایا اٹھی کھڑے بندہ اٹھی کھڑے. فرمایا سجی جنگ ہوتا کر چاہ اے سجی جنگ چاہے. فرمائے نے ان کھبی چاہ ادھے اے نہیں چوی دی جے جیسا تے ڈھائے پوسا ایسے میں مجبور ہوں. حضرت علی فرمیدن اپنے افعال دے اندر بطن بندہ اتنا مختار ہے کہ ایک جنگ چاہ کھڑے اتنا مجبور ہے کہ دوسری جنگ نہیں چاہ سکتا. اللہ نے تو کو مجبور نہیں بنایا، مضطر نہیں بنایا. مالک لم یزل نے یہ رستہ نسا دیتے، قرآن دا رستہ، حدیث دا رستہ، علماء عین، صلحاء عین، بزرگان دین عین، انہوں نے اس قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تو کو دین دے رستے نسا دیتے. ہن اس دے بعد فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جدی مرضی ایمان گھننا وے، جدی مرضی ہو انکار کر چھوڑے. اذان آ گئی ہے، اللہ سے ایک نہیں آگے جو کان کنے پکڑ کے نصیب کے لو. تقدیر سے لکھا پہ آنے دل لکھی زی پیچھے میں نماز پڑھتا. اذان آ گئی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز دی طرف او کامیابی دی طرف. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اصل لوگوں نے محنت نہیں کی تھی، ایمان تے محنت نہیں ہے، عقیدے تے محنت نہیں ہے، اعمال تے محنت نہیں ہے. کہ جو کو ضرورت نہیں سمجھیا، ضرورت نہیں سمجھیا، جڑی شے کو بندہ ضرورت سمجھتے اودے تے محنت بھی کریں دے، زور بھی لیں دے، پیسہ خرچ کرنا پوے کریں دے، مال و دولت خرچ کریں دے، وقت اپنا خرچ کریں دے. کہ جو اے میری ضرورت ہے تے جڑی شے کو ضرورت نہ سمجھیا وجے اودے تے نہ بندہ وقت خرچ کریں دے، نہ مال خرچ کریں دے، نہ پیسہ خرچ کریں دے. کیوں ضرورت چھوڑیں گے؟ دین کو اصلا ضرورت نہیں سمجھیا، دنیا کو ضرورت بڑھائے. میری گال یہ کیا تو کوئی نہیں بھائی ہے. دین کو اصلا ضرورت سمجھے ہے نہیں سمجھے. دنیا ضرورت ہے، دنیا دے واسطے وقت صرف کریں دے ہیں، مال صرف کریں دے ہیں، ذہن لڑیں دے ہیں. دکان تے جو بندہ بند باندھے ساری دیوار اتنے گزرے دے نہیں گزرے وقت دیتی بیٹھے. سرمایہ لائی بیٹھے نہیں لائی بیٹھے.
اللہ تے جا نہیں بیٹھے کیوں ضرورت سمجھ ضرورت سمجھ بچے کو مدرسے نہیں بھیجیا بھائی فقیر صاحب مدرسہ بنائے مسجد بنائیے علماء بھی ہیں تنخواہ دیتی ہے چک کا جب بولو کچھ منگا بولو نہیں آؤ قرآن پڑھو دین پڑھو استاد مفت رہائش مفت پانی مفت صابن مفت کھانا مفت روٹی بھاجی مفت پبلک سکول داخل کی تھے وعدن جناب 5000 داخلہ حاضر جناب وردی فلاں بنا کے آسے حاضر جناب وال اس طرح کی کٹنگ والے ہو سر حاضر جناب ٹائی لگی ہے اسی صحیح حاضر ان ٹائم پوچھے سو ٹھیک ہے صحیح گینوے سو ٹھیک ہے صحیح ڈسپلن ایسا کتابوں کا خرچہ اضافی وردی یونیفارم کا اضافی خرچ کریں دے نہیں کریں علاوہ کیوں ان کو ضرورت سمجھے ان کو ضرورت سمجھے تے دین دی تعلیم دی ضرورت پہلے ہوتے چاہ ہے دین دی تعلیم دی ضرورت نہیں اس واسطے نہ وقت نہ مال نہ پیسہ نہ کوئی شے الٹا اعتراضات انہاں دی بوچھاڑ ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانن یار دے انہاں کو چاہے پتا یہ جو بولی ہے یعنی کسی جہالت دی مثال لینی ہوئے نا کو کیا پتا ہے کوئی نہیں جان دے کیوں بولی ہے اور دوستو یہ قرآن جڑا ہے کہ علم ہے جب شک ہے وہ نہ علاوے جب پک ہے وہ علاوے کہ علم ہے کہ علم ہے اللہ کا تے ساری کائنات دے علوم او ظنی ہیں شکی ہیں گمانی ہیں قرآن دے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون او گمانی شکی علم ہیں اٹکل پچو دے علم ہیں تے قرآن دا علم یقینی علم ہے قرآن دا علم یقینی علم ہے تے ایک کیدا علم ہے اللہ دا علم ہے فرما ساری دنیا دے علوم اکٹھے کرو سائنس دے علوم ٹیکنالوجی دے علوم جناب والا بیالو دے علوم معاشرتی علوم معاش دے علوم فزکس دے علوم ساری دنیا دے علوم اکٹھے کرو اللہ آدھے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نہیں دیتے مگر تو کو تھوڑا جیا الا قلیلا لکرا تنکیر تھوڑا جیا یعنی اللہ دے علم دے مقابلے ساری دنیا دے علوم دی کوئی وقت تے حیثیت نہیں ہے ہن جڑا اللہ دا علم سینے وچ محفوظ کیتی کھڑے یہ تے مولی جاندا کچھ نہیں جاندا کچھ نہیں یہ 3% مخلوق ہے میں نے بھی یاد ہے یار آئی میری تقریر تھوڑی سخت تھی میں نیز ناراض تھی یہ نا یہ کچھ نہیں جانتے اساں بہت کچھ جانتے ہیں جڑا بندہ ٹھگی کرے وہ جی بڑا عیار آدمی بڑا چالاک آدمی بڑا تیز آدمی کیوں وہ ٹھگی کی تھی تے جہاں سیدھا سادہ صحیح گل کرے ایسی بھیج دی بھیج
یہ نہیں یاد یار اللہ سے چاہ ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرما من غش فلیس منا جڑا مومن مسلمان دے نال دھوکا کرے سی فراڈ کرے سی چالاکی کرے سی فلیس منا میں محمد نال ہوں دا کوئی تعلق کوئی نہیں جڑا ناپ تول دے اندر کمی کرے سی اسادے بڑا تیز ہے بڑا او جناب پتہ ہی نہیں لگنے دا اللہ سے قرآن جا کے واؤف الکیل والمیزان ناپ تول اچ کمی نہ کرائے وزنوا بالقسطاس المستقیم ایسا کیا کریں گے ہمیشہ ان کا ساتھ ہے ایک پاس دین والا کھڑا ہوئے ایک پاس دنیا دار ہوئے دین والے دا کیا کم ہے انہاں کم بھی کوئی انہاں کیا کام ہے سارا کام ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں گل دور چلی گئی ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سفر المظفر دا مہینہ اصل گانے انہاں توہم پرست لوگاں دے آنکھے دے اتے وہم و گمان والے لوگوں دے آنکھے دے اتے آنکھے سے جناب نحوست والا مہینہ منحوس مہینہ ای مہینے دے اندر مصیبتاں دا نزول ہوندے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جڑیاں مصیبتاں اساں اپنے ہتھاں دے نال آپ کمانے ہیں میرے مالک لم یزل فرمایا قرآن دے اندر اے لوگوں جڑیاں ججھاں میں اللہ دے متعلق تسا گمان کرے سو میں خود مطابق تارے نال چل سا انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے دے گمان نال چل دا میرے کول اچھا گمان کرے سو میں تارے نال اچھائی کرے سو جو برا گمان رکھے سو اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا لوگ اکثریہ اللہ دی ذات دے نال اچھا گمان نہیں کرے دے جتھا باندھے آئے آدھے جناب اللہ ساری سردہ نہیں ہے اللہ ساری سردہ نہیں ہے اللہ دے گو غنیار دا سانکی تیرے سے مالک لم یزل سلو دہدہ نہیں ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ تبارک و تعالی فرمے دن جنہیں توڑے اعمال حسن جیسے توڑے اعمال حسن میں ویسا ہی سلوک توڑے نال کرے سا سارے اعمال دا عالم ہے سارے بزرگ گزرل حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ دے بیٹے سکھ دے بیٹے ہیں اللہ دے قرآن دی تفسیر لکھی وارث شاہ سید ہا انہیں ہیر لکھی کیا لکھی ہے ہیر مولانا احمد علی لاہوری کیا لکھی ہے قرآن دی تفسیر اگلی بار اچانک حضرت صاحب کو اللہ غری کے رحمت فرماوے میں ہوں ندی تقریر سندا پیا ہم پر میں تہار جھاتے تحقیقاں کرے نا تے محنتاں کرے نا جھنگ جو میں گیا میں کو ڈسے نے جو حضرت پیر ہیر تے رانجھے رحمت اللہ علیہ دا مزہ آکے سنی ودے ہو سو میں پیچھے ٹانگے تے بیٹھیاں ٹانگے والے کو کرایہ دیتے موتا میں کہ تھا میں کو لہاڑے قبرستان میں پیچھے ٹردا گیا اگو گیا تو بورڈ لکھا کھڑا ہا عاشق صادق حضرت مراد بخش پتہ نہیں بنا وہ ہیر دے کوئی نہ حضرت کار بن دے غلام نہیں وہ دا کوئی نہ ہے بھائی مائی تہی مائی ہیر انہا نا کوئی غلام جنت یا کوئی اس قسم دا نا جی عزت عزت بھی پڑھے لکھے لوگ. 对不？
عزت بھی میں ہیر حضرت فرمائے بھئی دیکھو جڑا میں دی عزت برباد کی تھی ودا وہ عزت والی ہے بغیر نکاح دے کڈی ودائی کو تے چاہیے دا بھی سنسار کی دوسرا کیا بنا کھڑا ہے بھی روزہ بنا کھڑا ہے اجل قصور مولیاں دا ہے کہ ملا نہیں کہے کار دے تے خیوے نہ جان شالا تسا جانو پہلے کاسا نہ جانو جی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمیدن بھائیو میری آنکھوں تے پٹی بدو کنا کو بند کرو ہاتھ پیر میرے بنو کن بند من اکھاں بند من میں کو کہیں گڈی دے اندر پاؤ جلے لاہور شہر تو باہر کھلنے سو جنگل بیابان دے اندر میری آنکھاں بندن کن بندن آواز نہیں سنیں گا دے دے کوئی شے کہیں نہیں فرمیدن میں تو کو نسالے سا جو شہر تو باہر آ گئے ہیں ولا جلے وہ اگلی شہر دے اندر داخل تھی چی میں نسالے سا جو شہر دے اندر آ گئے ہیں حضرت کی میں فرمایا جے مقام دے ہوتے بدی دا تناسب نیکی کنے زیادہ ہونے وہ مقام تے اللہ دی طرف آسمانہ تو لہوستہ دا ملہوس چیزاں انہ دا نزول ہونے تے جے مقام تے نیکی دا تناسب زیادہ ہوئے بدی کلو اتا اللہ دا سکینہ نازل تھی دے نور نازل تھی دے عام طور تے شہران دی اندر بدی دا برائی دا زیادہ تناسب نیکی کم میں ہمارا اور شہری چوسوں میں نسانے سا جو ہی تھامائے جب جنگل پہ یبان دے اندر چلے میں سو درخت جو ہے ایک کنکر جو ہے ایک پتھریاں جو ہے یہ بھی اللہ دا ذکر کریں دیا جب خدا دا ذکر کریں دیا آسمانہ تو رب دا سکینہ نازل تھی قرآن دے وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم اللہ دی ہر شے جریے خدا دی تسبیح بیان کریں دیئے اللہ دا ذکر کریں دیئے لیکن تو کو دی تسبیح سمجھ نہیں آؤں دی درخت کے نا ذکر کریں دل زور نہ بولو اللہ دی تسبیح بیان کریں دل یہ چلتا ہویا پانی جو ہے یہ بھی خدا دی تسبیح بیان کریں دے جڑی جھاتے آکے رکویں دے تسبیح بند تھی وے دیئے پتہ کیویں چل دے فرمایا چلتا ہویا پانی ہی اندر جڑی شے آوے پئی کوئی بدبو نہیں ہو دی کوئی ہوا نہیں ہو دی لیکن جتھا پانی کھڑا تھی وے دے سڑاؤں پیدا تھی وے دیئے بدبو دے ببو کے عدل وجہ کیا ہے جو تسبیح بند تھی وے دیئے سبز پتے اللہ دا بولنا ذکر کریں دن خدا کو یاد کریں دن تسبیح بیان کریں دن اے جی تے جرلے کٹیج ونن سکن لگ وینل تسبیح بند تھی وینیے اے نوا کپڑا جو ہے اللہ دی تسبیح بیان کریں دے میل کچیل آن دیئے انہیں بدبو پیدا تھی نیے سڑان پیدا تھی نیے سارے دیہاتی براموں باغوں نا نماز پڑھو اسے مل سے چکرو کپڑے پہنے سارے حضرت فرمین دے ہوں دیان تو آدھے کپڑا پلی دے کپڑا دے میں کو نہ دے میں کو متول نہ کر میری حقیقت لکھ میں بنو لہم پاکم زمین سکی میں کپا دا پودا بنیا میں پاکم بولنا بنیا میں پاکم تریڑیاں کپا بنگے میں پاکم گھن گئے ہوں پھٹی کو مل دے اندر میں پاکم کپا علیدہ تھی گئیں میں پاکم
ٹیکسٹائل بھی لٹ گیا دھاگے بڑھن کپڑا بنے میں پاکم دکان تے آیا میں پاکم تو گھن درزی کھول گیا میں پاکم جلے تیرے پلید وجود دے نال لگا